رزق صرف دو ہاتھوں کی محنت سے نہیں آتا بلکہ دل کی نیت، زبان کی سچائی اور ہاتھ کی صفائی سے آتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو اس کا صبر، اس کا ایمان اور اس کی دیانت کا امتحان لیتا ہے۔ عبدالکریم ایک غریب درزی تھا، 55 کا ہو چکا تھا، لیکن چہرے پر ہمیشہ عاجزی اور آنکھوں میں حیا کی چمک ہوتی۔ شہر کے پرانے بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے آتا، نماز پڑھتا اور پھر کام میں لگ جاتا۔ عبدالکریم محنتی ضرور تھا، لیکن قسمت نے اس پر کبھی مسکرایا نہیں۔ گاہک کم آتے، کپڑے بھی کبھی وقت پر مکمل نہ ہو پاتے، کیونکہ وہ اکیلا تھا۔ مگر ایک چیز ایسی تھی جو اس کی پہچان بن چکی تھی: دیانت۔ بازار میں ہر کوئی کہتا، عبدالکریم کے پاس جا، وہ کام تھوڑا دیر سے کرے گا مگر کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن عبدالکریم دکان پر بیٹھا سلائی کر رہا تھا۔ ایک اجنبی شخص آیا، سوٹ بوٹ میں، خوشبو میں مہکتا، شاید کوئی رئیس یا تاجر لگتا تھا۔ مجھے بہت قیمتی کپڑے کی شیروانی سلوانی ہے، کل تک تیار ہو سکتی ہے؟ عبدالکریم نے سر جھکا کر کہا، جناب کوشش کروں گا، مگر میں اکیلا ہوں، اگر 2 دن کی مہلت ہو جائے تو بہتر ہے۔ تاجر نے کہا، ٹھیک ہے، 2 دن بعد آؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس کپڑے کی قیمت لاکھوں میں ہے، اس میں سونے کے دھاگے جڑے ہیں، باہر سے منگوایا ہے، اگر کوئی نقصان ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ عبدالکریم نے کپڑا احترام سے لیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ رات کو عبدالکریم نے وہ قیمتی کپڑا سلیقے سے ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیا۔ رات کو اس کی بیوی نے پوچھا، عبدالکریم یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ عبدالکریم نے مسکرا کر جواب دیا اور دعا کی، اللہ کرے عزت کے ساتھ کام مکمل ہو جائے۔ لیکن رات کو کچھ ایسا ہوا جس نے عبدالکریم کی دنیا ہلا دی۔ دکان میں آگ لگ گئی، شاید کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے۔ صبح جب وہ پہنچا تو دکان جل چکی تھی، صندوق بھی راکھ ہو چکا تھا اور وہ قیمتی کپڑا مکمل طور پر جل چکا تھا۔ عبدالکریم بیٹھ کر رونے لگا۔ بیوی نے کہا، جھوٹ بول دو کہ کپڑا تمہیں ملا ہی نہیں، یا کسی چور نے چوری کر لیا، کیا پتہ مان جائے۔ عبدالکریم نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، جھوٹ بول کر تو میں اس دنیا سے بچ جاؤں گا، مگر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ 2 دن بعد وہ خود اس تاجر کے پاس گیا، ہاتھ میں وہ جلا ہوا کپڑا۔ جناب آپ کی امانت مجھ سے ضائع ہو گئی، دکان میں آگ لگ گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر میں آپ کو نقصان کا پورا معاوضہ دوں گا، چاہے ساری زندگی قسطوں میں دینا پڑے۔ تاجر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، چیخنے لگا، میں تمہیں برباد کر دوں گا، تمہاری دکان تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ عبدالکریم نے سر جھکا لیا، مگر سچائی اس کی زبان پر تھی اور خوف صرف اللہ کا۔ 3 دن بعد بازار میں سب کو پتہ چل گیا کہ عبدالکریم نے سچ بولا اور ساری ذمہ داری قبول کی۔ شہر کے چند دیندار تاجر اس سے ملنے آئے۔ عبدالکریم تو نے تو ہمیں جھنجھوڑ دیا، ہم نے کئی بار جھوٹ بول کر بچاؤ کیا، مگر تو نے سچ بول کر اللہ کا خوف ثابت کر دیا۔ انہوں نے چندہ جمع کیا اور اسے نئی دکان کا سامان دیا اور ایک بورا دیا جس میں کپڑے، سوئیاں اور مشینیں تھیں۔ ایک بزرگ عالم نے آ کر عبدالکریم کے کان میں کہا، بیٹا تم نے دنیا کے خوف کو نہیں، اللہ کے خوف کو مقدم رکھا۔ اللہ ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔
چند سال بعد عبدالکریم کی دکان بازار کی سب سے کامیاب دکان بن چکی تھی۔ اب اس کے 2 شاگرد تھے اور وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس تاجر نے بھی بعد میں معافی مانگی اور کہا، عبدالکریم، تم جیسے لوگ ہی اس دنیا کا حسن ہیں۔ دیانت صرف دکان پر نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ جو اللہ کی امانت کو اس کے خوف سے نبھاتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جہاں انسان کا وہم بھی نہیں جا سکتا۔ سچائی، امانت اور صبر ہی مومن کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔